ڈاکٹر صاحب اب ایسے لگتا ہے کہ پوری حکومت کا جو کی نظریں اور پی ایم ایل این کا مستقبل اب آپ کے ناتواں قدوں پہ ہے، یعنی آپ نے پرفارم کیا تو پی ایم ایل این پرفارم کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت بہت کم ہیں، ڈالر بڑھے گا، ظاہر ہے اب کہہ رہے ہیں آپ کم ہوگا، لیکن جو اس وقت فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بڑھ بھی سکتا ہے، کیسے کریں گے یہ سب کچھ، مہنگائی خاص کر کے؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی، ایک تو یہ کہ جو ڈالر کا معاملہ ہے وہ 242 سے قریباً 220 پہ ہے رفلی ایز آف ناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے تجربے کو سامنے شاید رکھتے ہوئے جو کی پلیئرز ہیں وداؤٹ پن پوائنٹنگ، میں ان کو بلکہ کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ میرے جہاز پہ بیٹھتی انہوں نے اپنا پازیٹیو کام شروع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مارکیٹ بیسڈ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نے ہی شروع کیا تھا. پہلے ہمارا پیگ ہوتا تھا اور وہ حکومت پاکستان فیصلہ کرتی تھی کہ کتنا ریٹ ہوگا اور پیریوڈیکلی اس کو ڈیویلیو بھی کرتی تھی، لیکن ہم نے اس کو مارکیٹ بیس کیا تھا فیبرری 1999 میں. پہلے ہم نے 60-40 پھر 20-80 پھر ایک دم سے 100% کر دیا. تو اس حوالے سے بھی اس کی جو ٹرو ویلیو ہے وہ قریباً 200 سے نیچے ہے. ٹرو ویلیو مین جس کو کہتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ریز. اب مجھے انہوں نے ان کو سب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے یہاں نمائندے بھی ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ایکسچینج ریٹ پاکستان میں یعنی ہونا چاہیے مارکیٹ بیسڈ. تو میں کہا مارکیٹ بیسڈ کس نے کیا تھا؟ اور مارکیٹ بیسڈ ہے. اور جب یہ ایک ہے نا جی ہماری پرسپشن اور ہمارا ایک ہمارے اپنے ہم نیشنل انٹرسٹ کو فرینکلی انفارچونیٹلی ہرٹ کرتے ہیں. جیسے جو عمران خان صاحب جاتے جاتے کر کے لینڈ مائن کا بچھا دیے، وہ کر دیے، یہ کر دی. تو میں نے ان کو اچھا لکیلی میں کہوں گا کہ کوئنسائڈ کیا ہے کہ جی ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر نے، although وہ آئے ہوئے پروگرام میں نہیں ہے، قریباً $100 ارب انہوں نے خرچ کیا اپنی کرنسی کو یعنی تھوڑا کھڑا کرنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے. بینک آف انگلینڈ آ گیا میدان میں کہ ان کا تو ویسے ہی ایک بینڈ ہے، اگر اس سے اوپر جاتا ہے پھر بھی بینک آف انگلینڈ آتا ہے، اگر نیچے جاتا ہے اس بینڈ سے پھر بھی آتا ہے. دے ہیو اے بینڈ کہ جی اتنے سے اتنا ہونا چاہیے ان کے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہم تو اگر اس کے بغیر کریں تو ہمارا فرض ہے کہ جو ریئل ویلیو ہے ہم پہ ورنہ اسپیکولیٹرز اور پلیئر جو ہیں وہ آسمان پہ لے جائیں گے. اچھا میں ان کو یہی کہتا ہوں، یہ جو ہے نا اکیڈیمک تھیری صرف نہیں چلتی کنٹریز لائک پاکستان. آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھنا پڑے گا. گراؤنڈ ریالٹیز کو رکھتے ہوئے ہمارے ماڈل پہ جو 98-99 کا تھا یا 13-14 کا تھا، وہ بنگلہ دیش نے اس طرح کا ایک ابھی ریسنٹلی کام کیا. آپ کو یاد ہے ان کی کرنسی اسی طرح اٹیک ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے، اور اسپیکولیٹر انہوں نے وہ کام کیے جو ہم نے ماضی میں کیے ہوئے. تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میری جو بیک گراؤنڈ کو پتا تھی اور انہوں نے خود اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ابھی اس کا اور سفر کرنا باقی ہے. کتنا آپ کو لگتا ہے ڈالر اس کو 200 سے نیچے جانا چاہیے، انشاءاللہ جائے گا. دیکھیں وہ پھر پتہ کیا ہے، آپ کا پروگرام کا کلپ جاتا ہے پھر ریلیونٹ، اور پھر کہتے ہیں لو جی ڈار صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. او بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹرو ویلیو نہیں. کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے آگے تو میں ثابت کروں گا کہ 200 سے اس کے اوپر نہیں ہے. تو اگر میں فریشلی ثابت کر رہا ہوں the rest is all speculation. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیمانڈ سپلائی، what ڈیمانڈ سپلائی؟ آپ اس کو 250 کر دیں گے تو کیا 2 بلین 4 بلین لوگ آ کے آپ کو دے جائیں گے؟ کیوں نہیں آئے پھر آپ کو؟ یہ ساری کے سارا ڈھکوسلا ہے.